افسیوں کا خط 6 باب اس کی جب آپ 13ویں آیت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یوں مرقوم ہے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ اب آپ دیکھیں کہ 11ویں آیت میں بھی آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، اور 13ویں آیت میں پھر سے آپ کو جون سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام ہتھیار، یہ مت کریں کہ آپ جون سے چند ہتھیار اپنے ساتھ جو خدا آپ کو دیتا ہے، جو کہ ہم آگے تھوڑی سی آیت میں ہم بیان کریں گے، آپ چند ہتھیار تو اپنے ساتھ باندھ لیں اور پھر آپ کہیں کہ میں شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر لوں گا۔ آپ شیطانی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ خدا جب آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو تمام کے تمام ہتھیار باندھنے ہیں، اور بار بار وہ آپ کو 11ویں آیت میں بھی، افسیوں 6 باب 11 آیت میں بھی آپ کو بتاتا ہے، اور افسیوں 6 باب اس کی بات 13ویں آیت میں بھی آپ کو بتاتا ہے کہ خدا کے تمام ہتھیار آپ نے باندھنے ہیں۔ اور جب آپ تمام ہتھیار باندھیں گے تو وہ بتاتا ہے آپ کو کہ آپ اس برے دن کا جو ان سے مقابلہ کر سکیں گے جس میں آپ کو جو ہے شیطان جو ہے وہ آزمائے گا، جس میں شیطان آپ کو جو ان سے ورگلائے گا، خدا سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا۔ خدا سے دوری جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ خدا کی نافرمانی ہے، کیونکہ جب آپ خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اور جب آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، کیونکہ خدا جو ان سے ہے وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، وہ آپ سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اور اس وجہ سے آپ جو ہے خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو بڑی خوبصورتی سے جو ہے افسیوں 6 باب اس کی 13ویں آیت یہ بتاتی ہے کہ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ پھر سے زور دیا گیا ہے کہ تمام ہتھیار آپ نے باندھنے ہیں تاکہ برے دن کا مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ اب ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ وہ ہتھیار جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ خدا جو ان سے وہ کون سے ہتھیار ہیں۔ جو مسیحی سپاہی ہے، جب وہ تمام ہتھیار پہن لیتا ہے اور جب شیطان اسے آزمانے کی کوشش کرتا ہے، جب شیطان اسے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح شیطان نے جو ہے اما ہوا کو ورگلایا اور اس کے وسیلے سے جو ان سے اس نے خدا کی حکم کی نافرمانی کی، اور آدم کو جو ان سے وہ للچایا، اور آدم نے جو ہے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور یوں گناہ سرزد ہوا، تو اسی طریقے سے آج بھی شیطانی قوتیں، آج بھی ابلیسی قوتیں، آج بھی مسیح کی شریعت کی مخالف قوتیں آپ کو مختلف ہیلے بہانوں سے جو ہے مختلف وسوسوں کے ساتھ آپ کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتی ہیں اور آپ کو ورگلاتی ہیں کہ کسی طریقے سے آپ جو ان سے مسیح کی نافرمانی کریں، خدا کے حکم کی جو ان سے حکم عدولی کریں اور آپ اس سے جو ہے وہ دور ہو سکیں۔ آپ جب یہ تمام مصیبتیں آپ کے پاس آتی ہیں، جب آپ کو جو ہے مختلف وسوسے آتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں مختلف طریقوں سے آپ سے کہتے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا، جی خدا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، خدا آپ کو معاف کر دے گا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جی دیکھیں کیا اس کہتے ہیں خدا نے تو اتنے اتنے بندے نے گنہ گار تھے، خدا نے ان کو بھی معاف کیا ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو بھی معاف کر دے گا، خدا ضرور معاف کر دے گا کیونکہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ معافی جون سی ہے وہ اس وقت آپ کو ملے گی جب آپ روح اور سچائی سے خدا کی جون سی ہے خدا سے توبہ کریں گے اور اس کی طرف رجوع لائیں گے تو وہ آپ کو معاف کرے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے دل میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ کوئی بات نہیں، خدا تو مجھے معاف کر دے گا، خدا اس طرح معافی کبھی نہیں دیتا۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ روح اور سچائی سے جو ہے توبہ کریں اور اس کی طرف رجوع لائیں۔ ہمیں بہت ضروری ہے، کلام مقدس ہمیں بار بار یہ بتاتا ہے کہ ہمیں جو ان سے وہ ہتھیار، وہ لباس جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں تمام کے تمام ہتھیاروں سے آراستہ ہونا ضروری ہے تاکہ ہم جو ہے ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اب ہم جو ان سے جو افسیوں 6 باب اس کی 14ویں آیت کا مطالعہ کریں گے تو یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کون سے ہتھیار ہیں جو کہ خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، اور یہ وہ چاہتا ہے کہ یہ ہتھیار ہم پہن لیں تاکہ ہم جو ان سے راست بازی جو ان سی ہے حاصل کر سکیں اور اس کی نجات کو جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ افسیوں 6 باب
14ویں آیت، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر۔ 14ویں آیت آپ کو دو ہتھیاروں کے بارے میں بتا رہی ہے۔ سچائی سے آپ نے اپنی کمر کسنی ہے اور راست بازی کا بختر لگانا ہے۔ اب یہ دو ہتھیار جو سی ہیں وہ کیا ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ ایک ہے کمر کسنا۔ کمر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمر کسنے کے لیے جو سی ہے آپ کو کیا چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ آپ جو کمر اپنی کستے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک بیلٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کو جون سی ہے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جس سے آپ جون سے اپنی اس کمر کو جو ہے وہ کس سکیں، جس سے آپ جو ہے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے شیطانی قوتوں کے مقابلے کے لیے تیار کر سکیں۔ کمر کسنی ہے کس چیز سے؟ سچائی کے ساتھ۔ یہ سچائی کیا چیز ہے؟ یہ بیلٹ آف ٹروتھ کیا چیز ہے؟ یہ جو بیلٹ آف جو ٹروتھ ہے اس کا ایک ڈیفینٹ پرپز ہے۔ یہ آپ کو جون سے ہے یہ ایک ایسی بیلٹ ہے، یہ سچائی کی وہ بیلٹ ہے جس کے اندر آپ خدا کے باقی ہتھیار جو ہے وہ پوست کریں گے۔ یہ وہ بیلٹ ہے جو کہ آج اس لیے آپ کو دی گئی ہے تاکہ خدا کے وہ ہتھیار جو آپ کو جو ہے مہیا کیے جا رہے ہیں اس بیلٹ کے ذریعے سے آپ کو جو ہے وہ اس بیلٹ کے ذریعے سے آپ جو ان ہتھیاروں کو اپنے ساتھ قائم رکھ سکیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو سچائی کی وہ کہہ رہا ہے کلام مقدس میں، جب آپ جاتے ہیں تو جہاں پہ آپ کو یہ لکھا ہے کہ سچائی سے اپنی کمر کسنی ہے۔ اب یہ سچائی کیا چیز ہے؟ یہ سچائی خدا کا کلام ہے۔ کس چیز کے ساتھ آپ نے اپنی کمر کسنی ہے؟ یہ کوئی عام انسانی بیلٹ نہیں ہے، یہ کوئی لیدر کی بیلٹ یا یہ جو ہے کپڑے کی بیلٹ یا آپ کسی اور چیز کی بیلٹ نہیں ہے، یہ سچائی کی بیلٹ۔ سچائی کی بیلٹ کا مطلب ہے خدا کے الفاظ، خدا کا کلام۔ اور یہ ہمیں کہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ سچا ہے؟ اگر ہم یوحنا 17 باب اس کی 17ویں آیت کا مطالعہ کریں، یوحنا 17 باب اس کی 17ویں آیت، یوحنا 17 باب اس کی 17ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے، تیرا کلام سچائی ہے، اس سچائی کے وسیلے سے انہیں مقدس کر۔ ہمیں جس کمر کس کا کہا جا رہا ہے، جس بیلٹ کا کہا جا رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سچائی کی بیلٹ ہونی چاہیے۔ وہ سچائی کی بیلٹ کلام آپ کو یہ بتاتی ہے کہ سچائی جو ہے وہ اس کے کلام کے اندر ہے۔ ہمیں اس کلام کو اپنے ساتھ پیوست کرنا ہے، ہمیں اس کلام کو اپنے ساتھ باندھنا ہے۔ جب ہم اس کلام کو جو ہے اپنے ساتھ باندھ لیتے ہیں تو شیطانی قوتوں کا جو ان سے ہم مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ اس کلام کے بغیر آپ شیطانی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تک اس کلام کو اپنے اوپر آپ باندھ نہیں لیں گے، جب تک ان خدا کے الفاظ کو اپنے اوپر باندھ نہیں لیں گے، آپ شیطانی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے سچائی کی کمر، سچائی کے ساتھ اپنی کمر کو کسیں، اس کلام کو جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ انڈیلیں، اس کلام کو جو ان سے اپنے اوپر جو ان سے آراستہ کریں، اس کلام کے وسیلے سے آپ جو ان سے وہ شیطانی قوت کا جو ہے مقابلہ کر پائیں گے، کیونکہ خدا کے کلام سے شیطان دور بھاگتا ہے، خدا کے کلام سے جو ہے شیطان ڈرتا ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے، خدا کا کلام برحق ہے۔ اس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ خدا کے کلام کو اپنے اندر لے جاتے ہیں، جب آپ خدا کے کلام سے اپنے آپ کو کس لیتے ہیں،
اس سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو آپ باندھ لیتے ہیں، اس کلام کے ساتھ آپ اپنے آپ کو آراستہ کر لیتے ہیں، تو آپ کے اندر سے دھوکہ دہی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے اندر سے دغا بازی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے اندر سے جو غلاظت ہے وہ نکل جاتی ہے، کیونکہ یہ سچائی جون سی ہے وہ آپ کو پاک صاف کرتی ہے، آپ کو سچا بناتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جون سے اس کلام کو جو ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو کسیں، کیونکہ یہ خدا کا کلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ سچائی سے اپنی کمر کسنی ہے آپ۔ اسی طرح جب آپ ایک اور حوالے میں جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے، تیسرا یوحنا 3 باب 3 سے 4 آیت، تیسرا یوحنا 3 باب 3 سے 4 آیت، کلام یوں فرماتا ہے، کیونکہ جب بھائیوں نے آ کر تیری اس سچائی کی گواہی دی جس پر تو حقیقت میں چلتا ہے، تو میں نہایت خوش ہوا۔ جب آپ اس سچائی کو، اس کلام کو اپنے ساتھ پیوست کر لیتے ہیں، جب اس کلام کو جو ان سے اس کے ساتھ اپنے آپ کو کس لیتے ہیں، تو خدا آپ سے جو ہے خوش ہوتا ہے۔ خدا جو ان سے وہ آپ سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ اب آپ شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اسی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے دوسرے ہتھیار کو جو اس کے اندر بیان کیا گیا تھا افسیوں 6 باب 14 آیت میں، تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں افسیوں 6 باب 14 آیت، تو جو دوسرا ہتھیار جب آپ سچائی سے اپنی کمر کس لیتے ہیں، جب اس کلام کو جو ہے اپنے اوپر آپ جو ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کر لیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اور راست بازی کا بختر لگا کر۔ اب یہ راست بازی کا بختر جو ہے، یہ جو بریسٹ پلیٹ آف رائچسنس ہے، یہ بریسٹ پلیٹ آف رائچسنس کیا چیز ہے؟ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ بریسٹ پلیٹ آپ کو اب ریکوائرڈ ہے؟ دا بریسٹ پلیٹ آف رائچسنس، بریسٹ پلیٹ آف رائچسنس بیسیکلی جب آپ دیکھتے ہیں، یہ جب آپ بختر لگاتے ہیں راست بازی کا بختر، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ جو شیطان ہے اس کے پاس بہت ساری ٹرکس ہیں، جو شیطان ہے وہ بہت سارے اس کے پاس منصوبے ہیں، شیطان کے پاس آپ کو ورگلانے کے لیے بہت سارے جو ان سے ہیں ایسی چیزیں ہیں کہ وہ نہ صرف حکومت والوں کو استعمال کرے گا، آپ کو ڈرائے گا، دھمکائے گا، اختیار والوں کو استعمال کرے گا جن سے آپ جو ہے وہ ڈریں گے، خوف زدہ ہوں گے، بلکہ وہ آپ کے دوستوں، آپ کے جو ہے رشتہ داروں، ایون وہ آپ کے نہایت عزیز ترین جو ان سی جو ہستی ہیں ان کے اندر بھی اگر وہ اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ اپنی کمر نہیں کستے، کلام کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں راستہ کرتے، تو ان کے ذریعے بھی وہ آپ کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب آپ جو ہے راست بازی کا بخت رائچسنس، دا بریسٹ پلیٹ آف دا رائچسنس آپ لگاتے ہیں اپنے ساتھ، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اسے لٹرل میننگس میں دیکھیں تو آپ جب آپ بریسٹ پلیٹ جب اپنی جو ہے وہ چھاتی کو کور کرتے ہیں، تو اس کے نیچے کیا چیز ہے؟ اس کے نیچے آپ کا دل ہے، اس کے نیچے آپ کا جو انس ہے وہ گردے ہیں، اس کے نیچے آپ کے پھیپھڑے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آپ کے وائٹل آرگنز اس کے نیچے ہیں، آپ کے سینے کے نیچے جو ان سے وائٹل آرگنز ہیں، اور ان وائٹل آرگنز کو جو ان سے وہ کہہ رہا ہے، خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے راست بازی کا بختر لگانا ہے۔ کیوں آپ کو یہ کہا جا رہا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کو کہنے کا؟ یہ آپ نے اس لیے راست بازی کا بختر لگانا ہے تاکہ جو شیطان ہے وہ آپ کے دل کو جو ان سے ہے وہ متاثر نہ کر سکے۔ جب آپ کو وہ باتوں کے ساتھ متاثر نہیں کر پاتا، جب آپ کو وہ مختلف ہیلے بہانوں سے آپ کی آنکھوں کو نہیں چندھیا پاتا، ان کے اندر لالچ نہیں ڈال پاتا، تو آپ کے وہ دل پہ حملہ آور ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر جو ان سے مختلف خیالات کو جو ان سے وہ جنم دیتا ہے۔ اور
ان خیالات کے ذریعے سے آپ جو ان سے وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے دل کو جو ان سے محفوظ کریں، اس کو آپ راست بازی کے بختر لگا کے اس کو محفوظ کریں، کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ خدا نے اپنے احکام آپ کے دل پہ لکھے ہیں۔ خدا اپنے احکام اپنے جو ان سے ہیں وہ آپ کے دل کے اوپر لکھتا ہے، اور یہی وہ احکام ہیں جن کی شیطان چاہتا ہے کہ خلاف ورزی کی جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ دل پہ جو خدا نے آپ کے احکام لکھ دیے ہیں، کیونکہ آپ نے کلام کو اپنے ساتھ پیوست کر لیا ہے، تو شیطان چاہتا ہے کہ جب خدا آپ کے دل پہ اپنے احکام لکھتا ہے تو ان احکام کو مٹا سکے، تاکہ آپ اس کے احکام کو بھول کے آپ شیطانی احکام کی جو ہے وہ پیروی کر سکیں۔ اور اس لیے آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے راست بازی کا بختر جو ان سے وہ اپنے لگانا ہے، کیونکہ اس کے احکام جو ان سے ہیں وہ راست باز ہیں، اس کے احکام جو ان سے ہیں وہ سچے ہیں۔ اگر ہم متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 6 آیت کا مطالعہ کریں، متی رسول کی انجیل 5واں باب اس کی 6 آیت کا مطالعہ کریں، تو وہاں پہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، کلام یوں فرماتا ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ جب آپ اس راست بازی کو جو وہ اس کلام کے اندر ہے، جو آپ جو ہے، جب آپ اپنے آپ کو راست بازی کی طرف لے کے جاتے ہیں اس کلام کے وسیلے سے، تو آپ کو مبارک کہا گیا ہے۔ اور اسی باب کی آپ جب 20ویں آیت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کلام یوں مرقوم ہوتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی، آپ نے خدا کے کلام کو قبول کر لیا ہے، آپ خدا کے اب نام لیوا ہیں، اس نے اپنے احکامات آپ کے دل کے اوپر لکھ دیے ہیں، لیکن وہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کرتا ہے، اور وہ تنبیہ جو ان سے وہ کیا کر رہا ہے، متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 20ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، لیکن کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ بڑے واضح جو ہے یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ اگر جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صبح اٹھ کے کلام کو کھولتے ہیں اور کلام کو جو ہے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان سے شام کو سونے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے کلام کو کھولتے ہیں اور کلام کو پڑھتے ہیں، اور سارے دن میں آپ جو ہے یا تو فیس بک پہ رہتے ہیں، یا تو آپ جو ان سے گانوں کے اندر رہتے ہیں، یا آپ جو ان سے مختلف ڈراموں میں، یا آپ جو ان سے خدا کے کاموں سے دور رہتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ آپ راست باز ہیں، اور آپ جو ہے وہ نجات یافتہ ہو گئے ہیں، اور آپ جو ان سے خدا کی بادشاہ میں داخل ہو سکیں گے، تو کلام آپ کو بڑے واضح طور پہ پیغام یہ دے رہا ہے کہ اگر آپ کی راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہیں ہوگی تو آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ میرے پچھلے پیغام میں بھی میں نے یہ آپ کو بتایا تھا، جو نئے سال کا پیغام تھا اس کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر نئی ایک تبدیلی لے کے آئیں، جو کہ ایک نئے سال کا پیغام ہو، اور وہ تبدیلی یہ ہو کہ جو آپ کو 2920 گھنٹے جو آپ کے بچتے ہیں کام کرنے کے بعد اور کھانے پینے کے بعد اور آرام کرنے کے بعد، جو 8 گھنٹے کا آپ کا بنتا ہے، اس کے بعد جو آپ کا 2920 گھنٹے جو ان سے جو بچتے ہیں، آپ نے اسے خداوند کو دینا ہے۔ لیکن اگر آپ وہ خداوند کو نہیں دیں گے، اگر آپ خداوند کو جو ان سے، میں یہ نہیں کہتا کہ 2920 گھنٹے ہی آپ جو ان سے وہ سال کے خداوند کو دیں، لیکن آپ میکسیمم اگر آپ اپنا ٹائم خداوند کے لیے نہیں جو ہے دیں گے، اگر آپ اسی طریقے سے اپنی عادات میں جو ہے وہ شامل رہیں گے، تو خدا جو سچا اور برحق خدا ہے وہ آپ کو یہ فرماتا ہے 20ویں آیت میں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو ان سے صبح اٹھ کے میرے کلام
پڑھتے ہو اور رات کو سونے سے پہلے میرا کلام پڑھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اسی کے وسیلے سے تم نجات یافتہ ہو جاؤ گے، تو میں تم سے یہ بتاتا ہوں کہ تمہیں اس سے زیادہ جو ہے راست باز ہونا ضرور ہے، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کو جو سے راست بازی کا بختر لگانا ہے، تاکہ وہ احکام جو آپ کے دل کے اوپر، جو آپ کے دل کی تختی کے اوپر خدا نے خود لکھ دیے ہیں، اس کو قبول کرنے کے وسیلے سے آپ شیطان جو سے وہ آپ کو جو ہے ورگلا نہ سکے، اور وہ اس بختر راز بازی کے بختر کی وجہ سے وہ آپ کے دل کو متاثر نہ کر سکے، اور آپ اس سچے خداوند کی جو ہے پرستش کرتے رہیں، اور جب وقت آئے تو آپ جو ہے اس کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔